سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نیند میں کون سا کام کرنے والے لوگ سوتے ہیں؟ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ اس کا صحیح جواب ہے نیند میں خراٹے لینے والے لوگ ہمیشہ سوتے ہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ قارون کو کیا کہتے تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ قارون کو منور کہتے تھے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر تعینات فرشتے کا نام کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جنت کے دروازے پر تعینات فرشتے کا نام رضوان ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سی سورت انسان کا غم دور کرتی ہے؟ اس کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے سورت الم نشرح، جو انسان کا غم دور کرتی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے 33 سال کی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بروز قیامت جہنمیوں کا پسینہ کن لوگوں کو پلایا جائے گا؟ اس کا صحیح جواب ہے شرابی لوگوں کو بروز قیامت جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سا وظیفہ کرنے والا جیسا سوچتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے استغفار کرنے والا انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سی دال کھانے سے کبھی بھی جگر خراب نہیں ہوتا؟ اس کا صحیح جواب ہے چنے کی دال کھانے سے انسان کا کبھی بھی جگر خراب نہیں ہوتا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مرد کا نیند میں بولنا کس بات کی علامت ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مرد کا نیند میں بولنا ڈپریشن کی علامت ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز جمعہ کے لیے امام کے علاوہ کم از کم کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نماز جمعہ کے لیے امام کے علاوہ تقریباً 3 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا صرف دوپٹہ لے لینا ہی عورت کا پردہ کہلاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، پردہ اس لباس کو کہتے ہیں جو پورے جسم کو ڈھانپے، جو پتلا، چست اور جسم کی بناوٹ ظاہر کرنے والا نہ ہو۔ دوپٹہ اس کا ایک حصہ ہے، پورا نظام نہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ تنگ کپڑے جیسے جسم سے چپکے ہوئے سوٹ یا جینز کیا پردہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، ایسے کپڑے جو جسم کی بناوٹ واضح کریں شریعت کے اعتبار سے پردہ نہیں بلکہ فتنہ کا ذریعہ ہیں۔ ڈھیلے اور سادہ کپڑے بہتر ہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ خوشبو لگا کر غیر محرموں کے درمیان جانا عورت کا کیسا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے عورت کے لیے باہر نکلتے ہوئے ایسی خوشبو لگا کر جانا جس کی مہک غیر محرم کو آئے سخت گناہ اور حرام ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا عورت اپنے برادر نسبتی یعنی کہ بھابھی کا بھائی سے پردہ کرے گی؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، برادر نسبتی بھی غیر محرم ہے، اس سے پردہ کرنا ضروری ہے، چاہے رشتہ داری کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا عورت اپنی پھوپھی ذات، خالہ ذات، ماموں ذات، بھائی کے ساتھ پردہ کرے گی؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، یہ سب غیر محرم ہیں، ان سے پردہ واجب ہے، آزادانہ ملنا جلنا، ہنسی مذاق، سیلفی وغیرہ جائز نہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم کون ہوتے ہیں جن سے پردہ نہیں ہوتا عورت کا؟ اس کا صحیح جواب ہے باپ، دادا، نانا، سگا بھائی، سوتیلا بھائی، اگر نکاح صحیح ہو بھتیجا، بھانجا، چچا، ماموں، سسر، دودھ کے رشتے والے محرم وغیرہ، ان سے پردہ فرض نہیں مگر حیا اور حدود پھر بھی ضروری ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا سسر سے عورت کا پردہ کرنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سسر محرم ہے، چہرہ اور ہاتھ وغیرہ اس سے چھپانا فرض نہیں، لیکن آج کے فتنے کے زمانے میں حدود و حیا اور بے تکلفی سے بچنا بہت ضروری ہے۔
سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر کے نانا یا دادا سے پردہ عورت کا فرض ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، وہ بھی محرم میں شامل ہوتے ہیں، ان سے پردہ نہیں، لیکن حیا کا دامن ہر حال میں ہونا چاہیے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت کے جسم میں کون سی چیز بڑھ جائے تو وہ ہم بستری کے لیے بے قرار ہو جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے عورت کے جسم میں اگر بے حیائی بڑھ جائے تو وہ ہم بستری کے لیے بے قرار رہتی ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا عورت میل ڈاکٹر یعنی کہ مرد ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اگر عورت کا علاج کسی دیندار اور ماہر خاتون ڈاکٹر سے ہو سکتا ہو تو مرد ڈاکٹر کے پاس نہ جائے۔ اگر کوئی عورت ڈاکٹر نہ ملے اور معاملہ علاج کا ہو تو شرعی حدود کے ساتھ پردہ اور ضرورت کے مطابق مرد ڈاکٹر کے پاس جانا جائز ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا کالج یونیورسٹی میں لڑکیوں کا بے پردہ رہنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے غیر محرم مخلوط ماحول میں بے پردہ فیشن والا لباس کے ساتھ رہنا شرعاً ناجائز ہے۔ اگر تعلیم کی واقعی ضرورت ہو تو اسلامی پردے کے ساتھ جائے، ماحول سے حتی المقدور بچاؤ کرے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے قیمتی اور مہنگی دھات کون سی ہے؟ اس کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے پلاٹینم دنیا کی سب سے مہنگی اور قیمتی ترین دھات ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان ایک دن میں کتنی دفعہ سانس لیتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے انسان ایک دن میں تقریباً 23,000 دفعہ سانس لیتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جس کی گردن ہے مگر سر نہیں، بازو ہے مگر ہاتھ نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے قمیض۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں۔ تھینکس۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا حلال کام ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے طلاق ایک ایسا کام ہے لیکن ہے بھی حلال لیکن اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو روز آتی ہے مگر ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے نیند ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو روز آتی ہے مگر ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم کبھی کبھار کھاتے تو ہیں مگر اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا؟ اس کا صحیح جواب ہے قسم ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کبھی کبھار کھاتے تو ہیں لیکن اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کسی کی لے تو سکتا ہے مگر کسی کو دے نہیں سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کسی کی لے تو سکتا ہے لیکن کسی کو دے نہیں سکتا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے مگر اندھیرا ہونے پر چلی جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سایہ۔ سایہ ایک ایسی چیز ہے جو روشنی میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن اگر اندھیرا ہو جائے تو وہ بھی چلا جاتا ہے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے جو سب کے پاس ہے اور سب اسے بدلنا چاہتے ہیں مگر بدل نہیں پاتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے قسمت۔ قسمت ایک ایسی چیز ہے جو ہے سب کے پاس لیکن سب اسے بدلنا چاہتے ہیں لیکن بدل نہیں سکتے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے جو رات میں روتی ہے اور دن میں سوتی ہے؟ اس چیز کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے موم بتی۔ موم بتی ایک ایسی چیز ہے جو رات میں روتی ہے اور دن میں سوتی ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جمعہ کے دن سب سے آخری اور بڑا کام کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے احادیث کے مطابق قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی اور یہی وہ دن ہوگا جس میں دنیا کا اختتام ہوگا اور تمام مخلوق کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنے کی صورت میں کیا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنے کے عمل کو رمی الجمارات کہا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یادگار ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا؟ اس جگہ کا نام بتائیں۔
اس کا صحیح جواب ہے سور پھونکنے کی جگہ کے بارے میں واضح اور قطعی دلیل نہیں، تاہم بیت المقدس کا ذکر بعض روایات میں ملتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی خاتون ہے جو ایک نبی کی ماں اور ایک نبی کی بیٹی تھی؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی اور حضرت عمران کی بیٹی تھی جو نیک لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا دن ہے جسے قرآن میں یوم الفرقان کہا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قرآن میں غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا کیونکہ اس دن حق اور باطل کے درمیان واضح فرق ظاہر ہوا تھا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے؟ اس کا صحیح جواب ہے احادیث کے مطابق سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، نہ کہ حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جو اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی خوبصورتی کے لیے بہت مشہور تھے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا چیز ہے جسے انسان روزانہ 5 بار کرتا ہے مگر اکثر اس کی حقیقت بھول جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نماز ایک ایسی چیز ہے جسے اکثر انسان روزانہ 5 بار کرتا ہے لیکن اس کی حقیقت بھول جاتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کے جسم اور دل دونوں کو پاک کرتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے دل اور جسم کو پاک کرتی ہے۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 16 واقعہ اسرا و معراج حصہ دوم ب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ حصے میں ہم نے پہلے، دوسرے اور تیسرے آسمان کے مبارک مناظر کا ذکر کیا۔ اب ہم اس عظیم سفر کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مزید جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام سے ہوتی ہے۔ چوتھا عنوان، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر لے گئے۔ وہاں اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ادریس علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہایت محبت سے استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ، اور ہم نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 57۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام عبادت، سچائی اور صبر میں ممتاز تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا مقام بلند فرما دیتا ہے۔ آج بھی اگر ایک مسلمان سچائی، دیانتداری اور عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ پانچواں عنوان، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے جہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور اپنی قوم میں محبوب نبی تھے۔ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کی۔ یہ ملاقات ہمیں بتاتی ہے کہ ایک داعیے دین کے اندر نرمی، محبت، اخلاق اور لوگوں کے لیے خیر خواہی کتنی اہم صفات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی بھی حسن اخلاق کی بہترین مثال تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 4۔ یہ آیت ہر مسلمان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ چھٹا عنوان، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان پر پہنچے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محبت سے استقبال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات میں آتا ہے کہ بعد میں جب نمازوں کا حکم ملا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت کے لیے تخفیف کی درخواست کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ ان کی امت محمدیہ کے لیے خیرخواہی اور شفقت کا اظہار تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے انبیاء علیہم السلام ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کی امتوں کے لیے بھی خیر چاہتے تھے۔ 7واں عنوان، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے، جہاں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المعمور وہ مبارک گھر ہے جہاں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ ایک مرتبہ وہاں عبادت کر لیتے ہیں تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، کیونکہ ہر روز نئے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حوالہ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کتنی عظیم اور بے شمار ہے، اور فرشتے ہر لمحہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت محمدیہ کے لیے ایک نہایت خوبصورت پیغام بھیجا۔ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ اور خوشبودار ہے، اس کا پانی نہایت شیریں ہے، اور جنت کے پودے یہ کلمات ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ حوالہ جامع ترمذی۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ زبان سے چند لمحوں کا ذکر جنت میں ہمیشہ کے لیے اجر کا سبب بن جاتا ہے۔ حاصل کلام۔ ناظرین کرام، اس سفر کا ہر مرحلہ ایمان کو تازہ کرنے والا ہے۔ ہر آسمان پر ایک نبی سے ملاقات، ہر ملاقات میں محبت، خیر خواہی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا درس، اور ہر منظر میں یہ پیغام کہ دنیا کی اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ اگلے حصے میں انشاءاللہ ہم سدرۃ المنتہا، نماز کا عظیم تحفہ، 5 نمازوں کی فرضیت اور معراج سے حاصل ہونے والے عملی اسباق کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو، ہمارے سوال و جواب دلچسپ لگے ہوں، یا آپ نے اس ویڈیو سے کوئی نئی معلومات حاصل کی ہوں تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کوئز ود علم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے چینل پر آپ کو روزانہ دلچسپ اور معلوماتی کوئز ملتے ہیں، جن میں جنرل نالج، اسلامی تاریخ، پہیلیاں، مزاحیہ سوال و جواب، ذہانت بڑھانے والے سوالات اور روزمرہ زندگی سے متعلق معلومات شامل ہوتی ہیں۔ ہمارا مقصد صرف تفریح فراہم کرنا نہیں، بلکہ علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں ہر ایک تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے آج کے تمام سوالات کے صحیح جواب دیے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ نے کتنے سوالوں کے درست جواب دیے۔ اگر کوئی سوال مشکل لگا یا آپ کسی خاص موضوع پر کوئز دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے بھی کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پر سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی خصوصی سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں ہم قسط وار سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہم سب اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی، اخلاق و کردار اور تعلیمات سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس سلسلے کی پچھلی اقساط نہیں دیکھی ہیں تو ضرور دیکھیں، اور آنے والی اقساط کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے دلچسپ کوئز اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نئی قسط کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو
ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس معلومات سے استفادہ حاصل ہو سکے۔ مزید ایسی دلچسپ کوئز والی اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساتھ والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی روزانہ کی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔